بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے صیغہ 123 نمبر سبق ہے اور محموز کا آخری سبق ہے۔ محموز اللام کے اکثر صیغوں میں بین بین کا قاعدہ ہے۔ بین بین کا قاعدہ یہ ہے، بین بین اس کا دوسرا نام تسہیل ہے، تسہیل۔ اور بین بین اس کے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قریب اور ایک ہے بعید۔ قریب اس کو کہتے ہیں کہ حمزہ اور حمزہ کی جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان، یعنی یہاں پر فتحہ ہے تو فتحہ کا موافق حرف علت الف ہے، تو یہاں پر اس حمزہ کو الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا، اس کو بین بین قریب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر حمزہ پر، یعنی اس حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین قریب ہے۔ اور فتحہ اور حمزہ، یعنی الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا، کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین بعید ہے۔ تو اس کے اکثر قاعدوں میں بین بین کا قاعدہ ہے۔ قرأ، قرأ، قرأ۔ ایک ہے کہ الف اگر ہم پڑھیں تو ہم پڑھیں گے قرأ، ایک اگر حمزہ ہم پڑھیں گے تو قرأ۔ لیکن بین بین پڑھیں گے کہ نہ الف اور نہ حمزہ ہو، یعنی الف اور حمزہ کے بیچ میں پڑھیں گے تو قرأ، قرأ، قرأ بھی نہیں ہے اور قرأ بھی نہیں ہے، قرأ۔ تو یہ ہے بین بین قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے، اس لیے کہ دونوں کی حرکت ایک جیسے ہے۔ یقرأ میں یہ الگ ہے، یقرأ میں یہاں پر الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے، یقرأ، یقرأ۔ اور اس کو پڑھنا ہے حمزہ کے ساتھ، یعنی واو اور حمزہ کے درمیان، تو یقرأ، یقرأ، نہ واو اور نہ حمزہ، بیچ میں پڑھنا ہے، تو یہ قریب ہے، اور یہ اگر اس سے پڑھنا ہے تو بعید ہے۔ اس طرح ابرأ یبرئ، یبرئ میں کیا ہے، یبرئ میں یہاں پر اس کے قریب کیا ہے کہ حمزہ اور واو کے درمیان کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ قریب ہے، ٹھیک ہے، قریب ہے۔ اور یا اور حمزہ کے درمیان، حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے۔ اس طرح اسی میں بھی ہے برئ، یہاں پر الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا قریب ہے، اور یہ یا اور حمزہ کے درمیان پڑھنا یہ بعید ہے۔ تو اسی طرح سب میں یہ قریب بین بین کا قاعدہ یہ جاری ہے، یعنی اکثر صیغوں میں، بعض میں اگر نہ ہو تو الگ ہے، لیکن اکثر صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے۔ یہ ہے نمبر ایک۔ دوسرے میں ہے ماضی مجہول کے واحد صیغوں میں، مثلا قرئ میں میرن والا قاعدہ ہے، تو یہاں پر واحد کا صیغہ کا ہے، لیکن یہ تثنیہ میں بھی آ رہا ہے، قرئ آ، قرئ آت، میرن والا قاعدہ۔ میرن والا قاعدہ کیا ہے کہ حمزہ مفتوحہ سے پہلے اگر ضمہ ہو تو واو سے بدلنا، اور اگر کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ تو یہاں پر قرئ ہے تو اس کو قرئ پڑھنا جائز ہے، قرئ پڑھنا جائز ہے۔ یہ قرئ ہے تو یہ قرئ پڑھنا جائز ہے۔ یہ قرئت ہے تو یہ قرئیت پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کے مجہول کے واحد صیغوں میں تو واحد، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف واحد صیغوں میں، بلکہ جہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہو وہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں۔
تیسرا جو ہے امر میں اور مضارع مجہول میں، یہ امر کے صیغے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ مضارع مجہول کے صیغے ہیں۔ حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ کیا ہے؟ راسن زیبن بوسن والا۔ راسن زیبن بوسن والا، یہ اصل میں ہے راسن زیبن اور بوسن۔ حمزہ ساکن منفرد، حمزہ منفرد ہو، ایک ہو، ساکن ہو، اور اس کو ماقبل حرکت کے حرف علت کے موافق بدلنا جائز ہے۔ راسن کو راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیبن کو زیبن بھی پڑھ سکتے ہیں، بوسن کو بوسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں یہ تینوں جاری ہے۔ مثلا اقرأ، قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، قرأ یقرأ یہ فتح یفتح سے ہے، یہ کرما یکرم سے ہے، اور یہ ضربہ یہ ضربوں سے ہے۔ اب یہاں پر اقرأ حمزہ ساکن ہے، منفردہ ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو اس کو اقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں، اقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لم یقرأ کو لم یقرأ کو لم یقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردو کو اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو، اس لیے کہ حمزہ ساکن ماقبل ضمہ ہے تو اردو۔ لم یردو کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم یردو بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یردو۔ اہنی، یہ اہنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اہنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اہنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو لم یہنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم یہنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہنی، تو اس میں راسن والا قاعدہ، اس میں بوسن والا قاعدہ اور اس میں زیبن والا قاعدہ جاری ہے۔ تو اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ حمزہ منفردہ ساکنہ۔ اس قاعدے کا نام ہے حمزہ منفردہ ساکنہ۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ محموز اللام کے اکثر صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے، یا بین بین قریب یا بین بین بعید۔ اور نمبر 2، ماضی مجہول کے واحد صیغوں میں مثلا قرأ میں میرن والا قاعدہ جاری ہے کہ حمزہ مفتوحہ ہو، ماقبل اگر مکسور ہو تو اس یا سے اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، اگر ماقبل ضمہ ہو تو اس یا کو حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ میرن اور جون کا قاعدہ، جون کا قاعدہ۔ امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، جس طرح یہاں پر۔ اور حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ کون سا ہے؟ راسن زیبن بوسن والا۔ اور یہ یعنی لم یقرأ میں حمزہ الف بن سکتا ہے اور اس میں حمزہ واو بن سکتا ہے، حمزہ کو واو بنا دیا، یہاں پر حمزہ کو واو بنا دیا۔ اور مکسور العین میں، مکسور العین ضربہ یضرب میں یا بن سکتا ہے حمزہ کو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا موسیقی کا 130 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔